جو ہے نا جائز کام کر رہا ہے، یعنی 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہے، حرام کام سے بچ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے حدود ہیں، انہی حدودوں میں رہو، اس باؤنڈریز میں رہو، اس باؤنڈریز میں اپنے آپ کو سیٹ کر دو اور آپ اللہ تعالیٰ کے ولی بن جاؤ گے. تو پوائنٹ ہیئر از کہ رمضان چلے گیا ہے، بہت دکھ ہو رہا ہے اور جو ہے نا سکون نہیں آ رہا تھا، اس لیے میں نے سوچا کہ اپنی بھی کچھ دل کی باتیں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں کہ رمضان الحمدللہ بہت اچھا گیا. لاسٹ 10 days بہت ہی عمدہ گئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری عبادات ان 10 دنوں میں اور پورے رمضان میں قبول کرے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اور جتنے بھی بھائی تھے ان کی عبادات قبول کرے، خاص کر جو ہماری مسلم امت کی کرنٹ سچویشن ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ رحم کرے. اور یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہماری آخری 10 ایام میں جو لیلۃ القدر کی جن بھائیوں نے تلاش کی، اللہ تعالیٰ ان کی وہ عبادت قبول کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں پورے سال یہی جو ہے نا پیس مینٹین کرنے کی کوشش دے اور ہمارے جو نام اعمال ہیں ان میں اور بڑھوتری عطا کریں. جزاک اللہ خیرا. برو ہاؤ ٹو اسٹے کنسسٹنٹ آن دین. برو میں نے کہا نا کہ حرام کام کو چھوڑ دو، نیک کام کو اپنی لائف میں انٹر کر دو، آپ کنسسٹنٹ ہو جاؤ گے. 5 نمازیں، ان 5 نمازوں کو کنسسٹنٹلی پڑھو اور آپ کنسسٹنٹ ہو جاؤ گے. اس میں ایفورٹس پٹ کرنے ہیں نا، ایسے تھوڑی نہ ہوگا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر کر دے جیسے شیطان مقرر کیا ہوا ہے، جو آپ کو ہر گناہ کے لیے آپ کو مائل کرتا ہے، اور ویسے ہی ایک فرشتہ مقرر کر لے جو ہے نا فزیکل فارم میں آپ کو آ کے اٹھائے کہ برو نماز کا ٹائم آ گیا. وہ تو آتا ہے نا اذان کے وقت، کیا آتا ہے کہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف. وہ مسئلہ یہ ہے نا کہ ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ یہ کیا رہا ہے، اور ہمارے دل میں وہ بات اترتی نہیں ہے، وہ مسئلہ ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو ایفورٹس پٹ کرنے ہیں، تبھی کنسسٹنٹ ہوں گے نا. میں کوئی بک پڑھ رہا ہوں، روز میں پڑھوں گا تبھی اس کو ختم کر کے بیٹھوں گا نا، ایسا تھوڑی نہ ہوگا. دین میں کیا آتا ہے، دین میں بیلنس مینٹین کر کے رکھنی. ایسا بھی نہیں ہوگا کہ آپ ایک ہی ساتھ ساری نمازیں پڑھ لیں، اور ایسا بھی نہ ہو کہ آپ ایک ہی دن کوئی بھی نماز نہ پڑھو. اس لیے برابردی، وسیعت اردو میں پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، وہ مینٹین کر کے رکھنی پڑتی ہے، بیلنس کر کے رکھنا پڑتا ہے. آپ کی جتنے بھی آپ پہ فرائض چیزیں ہیں وہ آپ کو کسی بھی حال میں پوری کرنی ہے. 5 نمازیں فرض ہیں، وہ آپ کو کسی بھی حال میں، وہ تو بیسک ہے نا ایک بندے کی. پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں کہ اس کے علاوہ کیا کرنی ہے. پھر وہ ایمان کی الگ لیول ہے کہ بندہ اس سے ہٹ کے کچھ اور کر رہا ہے. 5 نمازیں پڑھنی ہیں، وہ 5 نمازیں آپ پہ فرض ہیں. اگر آپ سے وہ چھوٹ رہے ہیں تو آپ گناہگار بن رہے ہو. پہلے ان چیزوں پہ جو ہے نا پورا اترو. ایک انسان کے لیے کھانا پینا اور سانس لینا یہ تو ایک بیسک نیڈ ہے نا، اسی طرح ایک مسلمان کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں بیسکس ہیں. وہ اس پہ اترے گا، پھر اس کے بعد بات کرے گا کہ ہاں اس کے آگے مجھے کیا کرنا ہے. ہاؤ ٹو بریک دا بیڈ ہیبٹس افیکٹولی. برو آپ توحید پڑھو اللہ تعالیٰ کی. جب آپ توحید سمجھو گے اللہ تعالیٰ کی تو بیڈ ہیبٹس غائب ہو جائیں گے. ایکچولی ہم نے یہ سمجھا کہ توحید اللہ تعالیٰ کی صرف شرک نہ کرنا، یہی توحید ہے. ایک بندہ جو نماز نہیں پڑھ رہا ہے اس کو توحید ہی سمجھ نہیں آئی اللہ تعالیٰ کی کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے چاہ کیا رہا ہے. ایک انسان جو گناہ کر رہا ہے اس کو اللہ تعالیٰ سمجھ ہی نہیں آئے نا کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ توحید ایک بندے کی کلیئر ہونی چاہیے، جو بیسکس ہے، فاؤنڈیشن ہے اسلام کی. توحید انسان کی کلیئر ہو تو ہر کوئی کنسپٹ کلیئر ہو جاتا ہے. وہ گندی چیزوں کی طرف نہیں جائے گا، وہ نماز کو قائم کرے گا، وہ نیکی کی طرف دوڑے گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں نا کہ ایک انسان جس کی توحید کلیئر ہے، اللہ تعالیٰ کلیئر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھی ہوئی ہے، تو جس طرح وہ برائی کی طرف ایڈکٹ ہو جاتا ہے نا، اسی طرح وہ نیکی کی طرف ایڈکٹ ہوگا، وہ اسلام کی طرف ایڈکٹ ہوگا. اس کا ڈوپامین رش پتہ کب ہوگا؟ جب وہ دین کی باتیں سنے گا. قرآن میں کیا آتا ہے کہ مومن کا قلب جو ہے نا، جب اللہ تعالیٰ کا ذکر ان کے سامنے کیا جاتا ہے تو ان کا دل جو ہے نا نرم ہو جاتا ہے. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ ان کے دل میں جب آواز آتی ہے رب کی تو ان کا دل کیا رو اٹھتا ہے، نرم ہو جاتا ہے. توحید کلیئر ہونی چاہیے ایک بندے کی. جب بندے کی توحید کلیئر ہو جائے تو یہ چیزیں کچھ نہیں ہیں، یہ ایڈکشنز کچھ نہیں ہیں، یہ بیڈ ہیبٹس کچھ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی توحید جانو، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات جانو.
اللہ تعالیٰ کو جانو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے، وہ وکیل ہے، وہ دیکھ رہا ہے آپ کو. جب آپ گناہ کرتے ہوئے یہ تقویت محسوس کرو گے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، تو آپ سے گناہ کہاں ہوگا. ہم نے اپنے نفس کو اس طرح اپنے اوپر ہیوی کیا ہوا ہے، اپنے اوپر للچایا ہوا ہے کہ ہمیں یاد ہی نہیں رہتا کہ اللہ تعالیٰ کی بھی کوئی ذات ہے. جو بھائی یہ جنہوں نے سوال کیا تھا یہ کہہ رہے ہیں کہ پھر کچھ کنفیوژن ہوتا ہے کہ فرقے کن چیزوں. بھائی آپ علم حاصل کرو، فرقے خود ہی غائب ہو جائیں گے. کنفیوژن کی تو بات ہی نہیں ہے نا جب آپ علم کی طرف آؤ گے. یہ ہم نے ایک جو ہے نا خاص کر میں دیکھتا ہوں نوجوانوں میں ایک رٹا لگائے ہوئے، برو فرقے بہت ہیں، کون صحیح ہے کون غلط ہے. آپ پہلے دین کی طرف آؤ نا، علم حاصل کرو نا، عالموں کے ساتھ بیٹھو نا، اپنی ایفورٹس پٹ کرو نا. فون پہ بیٹھ کے ریلز دیکھ کے 2 حدیثیں یاد کرتے ہو اور پھر وہی آگے پہنچاتے ہو. کبھی عالموں کے ساتھ بیٹھو، کبھی درس میں بیٹھو، کبھی حافظوں کے ساتھ بیٹھو. تو